بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب اول سے حفظ و ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ تعوذ، تسمیہ اور مختصر درود شریف مفہوم یاد کر سکیں اور موضوع مواقع پر جو مناسب وقت ہوگا اس کے مطابق آپ پھر ان کو پڑھ سکیں۔ یہ جان لیں کہ جب بھی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا آپ سنیں، پڑھیں، لکھیں، ان کے نام کے ساتھ درود شریف کا بھی، درود پاک کا بھی اہتمام کر سکیں۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات کو اور ان کے جو مفہوم ہیں ان کو یاد کر کے ان کو استعمال کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کون سی کتاب ہے؟ شاباش، قرآن مجید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ شاباش، تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تعوذ کا معنی کیا ہے؟ تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا، اور اس کا ترجمہ ہے میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنے، وہ خوش رہے یا کامیاب ہو، اس لیے وہ ہمیشہ انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں سیدھا راستہ عطا کیا ہمیں، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ شیطان کے خلاف قرآن مجید سے مدد حاصل کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے بس جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور تعوذ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ غصہ دور کرنے کے لیے تعوذ پڑھیں، کہ جب ہمیں کبھی غصہ آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں۔ جب نیند میں کوئی برا خواب دیکھ لیں تو پھر 3 مرتبہ تعوذ پڑھیں۔ مرغے کی آواز سنیں، یعنی کہ جب مرغا اذان دیتا ہے، جو مرغے کی ایک مخصوص آواز ہے، اس کو سن کر اللہ کا فضل، اور جب گدھے کی آواز سنیں تو پھر اللہ کی پناہ مانگے، تب بھی تعوذ پڑھیں۔ مرغے کی آواز سنیں تو سبحان اللہ کہیں، اس طرح اچھے کلمات۔ جب گدھے کی آواز سنیں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھیں۔ اسی طرح جب کوئی کتا بھونکتا ہے، جو ڈاگ ہے وہ بھونکتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بھی اب ایک مرتبہ تعوذ پڑھیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، درست تلفظ کے ساتھ، کہ آئین کو واضح کرنا ہم نے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، تو حروف مصاریہ اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے میں شیطان مردود سے، اور اس کا ترجمہ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ شاباش، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام جب شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ یہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ تسمیہ کا کیا معنی ہے؟ کہ نام کے ساتھ شروع کرنا۔ تسمیہ کا معنی کیا ہے؟ نام کے ساتھ شروع کرنا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، اور اس کی بہت فضیلت بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین ان پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان اللہ،
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام آپ شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول جانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلیں. کوئی بھی آپ کا کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. آپ گھر کے بھی چاہے کوئی معمولات ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، آپ نے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز اٹھا کے رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اس طریقے سے آپ کریں. میں آپ کے سامنے تسمیہ پڑھوں گا، آپ نے غور کرنا ہے کہ جب بھی آپ تسمیہ پڑھیں تو اس میں جو ہا ہے اس کو واضح کریں، اور اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے جیسے میں بھی آپ کو پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آپ اس کو اپنی فیورٹ جو آپ کے قاری ہیں ان کی آواز میں بھی طاؤس تسمیہ سنیں پڑھیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اچھے الفاظ میں قرات کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ شاباش، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک میں جو مختصر درود پاک ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، درود کا معنی کیا ہے؟ درود کا معنی ہے رحمت یا طلب رحمت، یعنی کہ درود کا معنی رحمت ہے یا پھر رحمت طلب کرنا، رحمت مانگنا. اور درود پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. سبحان اللہ. تو قرآن مجید میں ہمیں فرمایا گیا. اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں درود پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بھی ایک بار درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آج کے سبق کے اہم نکات کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ہمیں ہر لمحے شیطان سے، شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. اسی طرح جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں اس سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھیں. آپ کے لیے آج کے سبق کے اعادہ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں آپ کی مزید پختگی آئے. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم باب اول سے حصہ حفظ و ترجمہ پڑھیں گے. آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات اور ان کا مفہوم یاد کر لیں اور پھر ان کو استعمال کر سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا سب سے بڑا دشمن کسے قرار دیا ہے؟ شاباش، شیطان کو. اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ شاباش. اگر آپ کا جواب ہے تعوذ تو ویری گڈ، اور اگر کوئی اور جواب تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم سیکھیں گے کہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. شاباش، تسمیہ.
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر کام کے آداب اور دعائیں سکھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اور جو انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائیں ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. اور شکر کرنے کے لیے سب سے بہترین جو کلمہ ہے وہ ہے الحمدللہ. ترجمہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم صبح اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، برش کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ پڑھتے رہیں. چھینک آنے پر بھی الحمدللہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے جب کسی نے چھینک اگر کسی کو آئی ہے اور اس نے الحمدللہ پڑھا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جواب میں یرحمک اللہ پڑھیں. یرحمک اللہ، آپ میرے ساتھ دہرائیں، شاباش، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ آپ پر رحمت فرمائے. اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ شاباش، ہم الحمدللہ پڑھتے جائیں. اسی طرح جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ پڑھے، اور جو جواب اس کا سننے والا جب اس کا جواب دے تو کیا کہے؟ شاباش، یرحمک اللہ، ویل ڈن. آپ نے آج کے سبق سے ریلیونٹ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق کا آپ کا اعادہ ہو سکے. جزاک اللہ خیرہ.